دوستو، میری بہنوں، میرے بھائیوں، جو ساری زندگی نہ مل سکا، جس کی حاجت آپ کو ساری زندگی تھی، آج رمضان کے تیسرے روزے میں یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے کر لینا، آپ کو مل جائے گا۔ آج ہر کوئی پریشان ہے، ہر کوئی بے صبرا ہے، ہر کوئی جلدی امیر ہونا چاہتا ہے، دولت پانا چاہتا ہے۔ بہت سارے میرے مسلمان بہن بھائی اپنے گھر کے لیے بہت ہی زیادہ پریشان ہیں، اپنے گھر کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، وہ اس فکر میں ہی پریشان رہتے ہیں۔ تو آج ماہ رمضان کے تیسرے روزے بدھ والے دن اس عمل کو ضرور کر لینا۔ اس عمل کو آپ نے بس ایک مرتبہ، ایک چھوٹا سا وظیفہ ہے جس کو کرنے میں آپ کا صرف چند منٹ لگیں گے۔ آج کے اس وظیفے کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے۔ یہ وظیفہ اتنا پاورفل اور تیز ترین ہے کہ جو بندہ بھی یہ وظیفہ جس مقصد، جس حاجت کے لیے کرتا ہے، وہ حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ ماہ رمضان کا ایک بہت ہی خاص وظیفہ آپ کو میں بتاؤں گا، جس سے آپ کے گھر کی بے برکتی ختم ہو جائے گی۔ اسی ماہ رمضان کے مہینے میں آپ اللہ کی رحمتوں سے مالا مال ہو جائیں گے۔ آپ کی جو بھی حاجت ہوگی وہ آپ کی پوری ہو جائے گی اور آپ کے رزق میں اضافہ ہو جائے گا۔ آپ کے گھر سے بے برکتی، نحوست، لڑائی جھگڑے اور ہر قسم کی بیماریاں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ رمضان کا پہلا عشرہ برکتوں رحمتوں والا عشرہ ہے۔ اس کو رحمت و نزول کا ذریعہ بتایا گیا ہے۔ انسان اس عشرے میں اللہ کی عبادت کر کے اور جتنی بھی رحمتیں سمیٹ سکتا ہے سمیٹ لے، اس لیے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں رحمتیں برستے بارش کی طرح ظاہر ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس مہینے میں خود بندے سے کہتا ہے کہ اے بندے، مانگو کیا مانگتے ہو، تمہیں کیا ضرورت ہے، تمہیں کیا حاجت درپیش ہے۔ تم دولت مانگنا چاہتے ہو، میں تمہیں دولت دوں گا۔ تم عزت مانگو، میں تمہیں عزت دوں گا۔ تم بخشش مانگو، اپنی حاجت مانگو، بس مجھ سے مانگو صحیح، میں تمہیں دوں گا۔ اس مہینے میں گناہوں سے پرہیز کرے، جتنا ہو سکے گناہوں سے بچے۔ جہاں اس مہینے میں چھوٹی سی نیکی کرنے کا 70 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے، وہیں اس مہینے میں گناہ کرنے والوں کو بھی بہت ہی زیادہ گناہ ملتا ہے۔ اپنے جسم کے ہر حصے کو اس مہینے میں گناہوں سے بچائیں۔ آنکھ، کان، ناک، ہاتھ، ہر چیز، اپنی زبان کو بھی گناہوں سے بچائیں، کیونکہ یہ زبان سے بہت ہی زیادہ ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات ہم وہ باتیں کر جاتے ہیں جس سے ہمارا روزہ بھی ٹوٹ سکتا ہے۔ اس مہینے میں اپنی آنکھیں، اپنے کان، اپنی زبان سے دوسرے مسلمانوں کو محفوظ رکھیں۔ خواتین کو نہ دیکھیں، چغلی نہ کریں، غیبت نہ کریں، گالی گلوچ سے بچیں، اور تراویح پورے مہینے میں پابندی سے ادا کریں، اور انشاءاللہ آپ کے چہرے پر نور ہی نور ہوگا۔ آپ کو کریموں کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ بس سحری میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، آپ تہجد پڑھیں، اس مہینے میں آپ تسبیح تراویح پڑھیں، آپ کے چہرے پر اتنا نور ہوگا کہ آپ کی سوچ ہوگی۔ سحری اور افطاری میں بندہ ہر دم رحمتوں کی بارش سے مالا مال ہوتا ہے۔ سحری اور افطاری کا وقت وہ وقت ہوتا ہے جب انسان اللہ سے جو بھی حاجت طلب کرتا ہے وہ اس بندے کی حاجت کو پورا کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے اپنے والدین، بہن بھائیوں اور اپنے دوستوں اور تمام اہل و عیال کے لیے مغفرت بخشش کی دعا کریں، اور اللہ تعالیٰ سے خاص کر اس کی رحمت مانگیں۔ لیکن غور سے سنیں، جو لوگ ویڈیو کو کاٹ کر یا پھر سکپ کر کے دیکھ رہے ہیں وہ بعد میں پچھتائیں گے، کیونکہ میں یہ وظیفہ بتانے لگا ہوں، اور کوئی چھوٹی سی بات بھی مس نہ کرنا، ورنہ پورا سال پچھتاؤ گے کہ کاش میں نے اس وقت 10 منٹ نکال کر اس ویڈیو کو دیکھ لیا ہوتا۔ آج 10 منٹ نکالنے یا 20 منٹ نکال کر اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھ لینا۔ آج اس وظیفے پر عمل کر لو، ورنہ پھر پریشانی میں ہی، پچھتاوے میں ہی گزارو گے۔ لوگوں کے آگے ہی جھکنا پڑے گا، لوگوں سے ہی مانگنا پڑے گا۔ اس قابل ہو جاؤ گے اگر اس وظیفے کو کر لو گے کہ لوگ آپ کے آگے جھکیں گے۔ آپ کو لوگوں سے نہیں بلکہ لوگوں کو آپ سے مانگنا پڑے گا۔ اس وظیفے کو کرنے میں آپ کا صرف چند منٹ لگیں گے۔ یہ وظیفہ نہایت ہی آسان ہے اور کوئی مشکل اور بڑا وظیفہ نہیں ہے۔
اور اس کو کرنے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ رمضان اللہ کا مہینہ ہے اور اس روزے رکھنے والے کی منہ کی جو بدبو ہوتی ہے وہ بھی اللہ پاک کی ذات کو بڑی پسند ہے۔ اس مہینے میں شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے اور ہر طرف سکون ہوتا ہے۔ اس مہینے میں تراویح پڑھنے کا بہت ہی زیادہ ثواب ہے، اس لیے اس مہینے میں تراویح کا اہتمام ضرور کریں اور اللہ کی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال ہو جائیں۔ بے شک رب کی ذات بڑی غفور الرحیم ہے۔ میرا اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، نہایت مہربان اور قدردان اور اپنے مسلمان بندوں پر رحمتوں بخششوں کرنے والا میرا رب کی ذات بڑی غفور الرحیم ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی غیر فرض عبادت یعنی کوئی سنت یا نوافل ادا کریں جو بندے پر فرض نہیں کی گئی تو اسے پرانے زمانے کے فرض کے برابر ثواب ملتا ہے، یہاں تک کہ رمضان میں ایک فرض 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ ہر عبادت 70 گنا بڑھ جاتی ہے، ہر ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو کرنے پر بڑا ثواب ملتا ہے، جو اچھائی کرتے ہیں وہ 70 گنا بڑھ جاتی ہے۔ اگر آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں تو اس کا بھی آپ کو بڑا ثواب ملتا ہے۔ اگر آپ صدقہ خیرات کرتے ہیں تو وہ بھی 70 گنا بڑھ دیا جاتا ہے، یعنی کہ ہر ایک نیکی کو 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے اس رمضان المبارک کے مہینے میں، جو کہ بڑا رحمتوں برکتوں اور بخشش کا مہینہ ہے۔ لیکن اب یہ بتائیں کہ ہے کوئی رب کریم سے مانگنے والا، ہے کوئی رب سے اپنی حاجت کو پورا کروانے والا، کوئی رب سے بخشش طلب کرنے والا ہے، کوئی ہے جو رب سے گھر کے حالات ٹھیک کروانے والا؟ آج کا یہ وظیفہ میرے ان تمام مسلمان بہن بھائیوں کے لیے ہے جو کوئی بھی رب سے کسی بھی چیز کا طلبگار ہے، کسی بھی چیز کا حاجت دار ہے، کسی بھی چیز کی اسے ضرورت ہے، تو وہ میرے اس وظیفے پر ضرور عمل کرے گا۔ لیکن جو بندہ اس وظیفے پر عمل نہیں کرے گا وہ بندہ پھر پچھتائے گا، وہ سوچے گا کہ کاش اس وقت میں نے اس وظیفے کو کر لیا ہوتا۔ دوستو، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے اور جب سحری کا وقت ہوتا ہے تو تہجد کے وقت نماز پڑھیں۔ اس وقت رب کی ذات خود بندے سے پوچھ رہی ہوتی ہے، اے بندے تجھے کیا چاہیے؟ اے بندے تو نے میرے لیے اپنی نیند خراب کر دی، اے بندے تو بتا مجھے تجھے کیا حاجت چاہیے، تجھے کیا چاہیے؟ تجھے پیسہ چاہیے، تجھے رزق چاہیے، تجھے تیری کوئی بھی حاجت درپیش ہے وہ چاہیے، تجھے کوئی بھی مسئلہ ہے میں تجھے دوں گا۔ رب کی ذات بڑی غفور رحیم ہے جو کہ اپنے بندوں پر بڑی غفور رحیم اور رحمت کرتی ہے، اس لیے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ میرے دوستو، اب میں آپ کو وظیفہ بتانے لگا ہوں۔ جتنی بھی میں نے باتیں کی ہیں ان سب باتوں کا آپ کو جاننا بہت ہی ضروری ہے۔ جو لوگ ویڈیو کو پورا نہیں دیکھ سکے وہ ایک مرتبہ اس ویڈیو کو ضرور پورا دیکھیں تاکہ جو میں نے باتیں اس وظیفے کو کرنے کے لیے بتائی ہیں انہیں اچھے سے سمجھ آ جائے اور وہ اس وظیفے پر عمل کر کے اللہ کی رحمتوں سے مالا مال ہو جائیں۔ اگر قرض دار ہوں گے تو قرضے سے نجات مل جائے گی، دولت میں اضافہ ہو جائے گا۔ بس آپ نے تیسرے روزے جمعرات والے دن اس ایک چھوٹے سے عمل کو کرنا ہے۔ وہ عمل کیا ہے، اس کو کس طرح کرنا ہے، وہ غور سے سن لیجئے۔ آپ نے جمعرات والے دن تیسرے روزے تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تیسرے کلمے کو آپ نے اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ، درود شریف کوئی بھی پڑھ لے یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی
آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کو آپ نے 11 مرتبہ شروع میں اور 11 مرتبہ آخر میں پڑھنا ہے۔ تو پھر تیسرے کلمے کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی 100 مرتبہ۔ جب ایک مرتبہ ایک تسبیح ہو جائے تو پھر آپ نے اسی طرح اس عمل کو 7 تسبیح پڑھنی ہے، یعنی ایک مرتبہ پہلے 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، پھر تیسرے کلمے کی ایک تسبیح پڑھیں، پھر آخر میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ یہ ایک مرتبہ ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے جمعرات والے دن تیسرے رمضان کو اس عمل کو 7 مرتبہ دہرانا ہے، یعنی 7 مرتبہ تیسرے کلمے کی 7 تسبیح پڑھنی ہے، اور پھر اول آخر 11 مرتبہ ہر ایک تسبیح کے درود پاک بھی پڑھنا ہے، اول میں بھی اور آخر میں بھی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ جب سارا دن یہ عمل کر کے شام کو افطاری کے وقت جب رب کریم کی ذات سے کوئی بھی حاجت طلب کریں گے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ رب کریم کی ذات پر بھی یقین رکھ کر اگر آپ اس وظیفے کو کر لیتے ہیں تو سحری کے وقت سے رات افطاری تک جب آپ اس عمل کو کر لیں گے تو پھر سحری کے وقت یعنی افطاری کے وقت جب روزہ افطار کرنے لگے تو پھر آپ کے منہ سے جو بھی حاجت نکلے گی وہ رب کریم کی ذات آپ کی وہ حاجت آپ کی وہ مراد ضرور پوری کرے گی۔ اس وظیفے کو کر کے اللہ سے جو بھی مانگتے ہیں وہ رب کریم کی ذات اپنے جلال میں ہوتی ہے، اس مہینے میں وہ آپ کو آپ کی حاجت ضرور عطا کر دے گی۔ بس آپ نے اس پر ضرور عمل کرنا ہے۔ جب بھی آپ کو ٹائم ملے آپ نے افطاری کے وقت 5-10 منٹ نکال کر اس عمل کو ضرور کرنا ہے۔ اب آپ کو اسی دن کا دوسرا وظیفہ میں بتاتا ہوں جو بہت ہی خاص وظیفہ ہے، جو وظیفہ ہے اللہ الصمد کا۔ یہ وظیفہ نہایت ہی پاورفل وظیفہ ہے۔ آج میں آپ کو 2 وظیفے بتاؤں گا۔ پہلا وظیفہ آپ نے اس کو بھی پڑھنا ہے، اور اگر آپ ٹائم نکال سکیں تو اس چھوٹے سے وظیفے کو بھی ضرور کر لیجئے گا، کیونکہ میرے مسلمان بہن بھائیوں یہ رمضان کا مہینہ ہمیں پتہ نہیں اگلے سال نصیب ہو یا نہ ہو، لیکن اس مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ اس سے بڑا بدبخت اور کون شخص ہو سکتا ہے جو اپنی زندگی میں رمضان کا مہینہ پائے اور اللہ سے اپنی حاجتوں کو پورا نہ کروا سکے، اللہ سے اپنی بخش و مغفرت نہ کروا سکے، اللہ سے وہ چیزیں نہ طلب کر سکے جس کی اس بندے کو حاجت ہے، جس کی اس بندے کو ضرورت ہے۔ آپ کو جس چیز کی بھی ضرورت ہے انشاءاللہ آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے، آپ کو رب کریم کی ذات ضرور عطا کرے گی، اور آپ کی جو بھی مشکل پریشانی ہوگی وہ آپ کی ضرور پوری ہو جائے گی۔ اب دوسرے وظیفے کو آپ غور سے سن لیجئے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ دنیا کے چاہے کسی بھی کونے سے ہیں، کسی بھی ملک سے ہیں، اس وظیفے پر ضرور عمل کیجئے گا اور اپنی زندگی میں سکون پائیے۔ اللہ سے اپنی ہر وہ حاجت طلب کر لیں جس چیز کی آپ کو ضرورت ہے۔ رمضان کا مہینہ اللہ کی رحمت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں بہت سارے لوگ بہت کچھ پا لیتے ہیں اور بہت سارے لوگ کچھ بھی نہیں پا سکتے۔ تو میرے بھائیوں آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ میں درود پاک پڑھتا ہوں تاکہ آپ بھی سنیں اور آپ کو بھی ثواب ہو، اور میں پڑھوں مجھ کو بھی ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس درود ابراہیمی کو آپ نے پہلے پڑھنا ہے 1 مرتبہ، پھر 7 مرتبہ اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد۔ اس کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر یا سلام یا سلام
یا سلام یا سلام یا سلام یا سلام یا سلام، اس کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر جب آپ یا سلام 7 مرتبہ پڑھ لیں تو پھر سورۃ الکوثر کو 3 مرتبہ پڑھیں۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس سورۃ الکوثر کو 3 مرتبہ ضرور پڑھیے۔ پھر آخر میں وہی درود شریف، وہی درود ابراہیمی کو پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کو آپ نے 3 مرتبہ، یعنی کہ اول 1 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھے، آخر میں 1 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھے، 7 مرتبہ اللہ الصمد پڑھیں، پھر یا سلام یا سلام یا سلام، اس کو 7 مرتبہ پڑھیں۔ پھر سورۃ الکوثر کو جب پڑھ لیں تو آپ کا یہ وظیفہ بھی مکمل ہوتا ہے۔ یہ وظیفے بہت ہی زیادہ پاورفل وظیفے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے جو کوئی بھی میرا مسلمان بہن بھائی سچے دل سے پختہ ایمان سے روزہ دار ہے تو روزے میں اللہ پر یقین رکھ کر اگر اس وظیفے کو کر لینا تو اللہ کی ذات اس بندے کو ہر وہ چیز عطا کر دیتی ہے جس چیز کی اس کو حاجت ہوتی ہے، جس چیز کی اس کو ضرورت ہوتی ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جب اللہ کی ذات بندے سے خود پوچھ کر یہ پوچھتی ہے کہ اے بندے، اے میرے بندے، تجھے کیا چاہیے تو مجھے بتا، میں تجھے وہ چیز عطا کروں گا۔ رب کی ذات بڑی غفور رحیم ہے، بس ہم میں وہ چیزیں ہی نہیں رہی، ہم میں وہ ایمان ہی نہیں رہا جو کہ ہم میں ہونا چاہیے۔ آج ہماری پیچھے رہنے کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم اپنے سنت رسول کو بھول گئے ہیں، ہم وہ چیزیں بھول گئے ہیں جو کہ ہم میں ہونی چاہیے، اور دوسری کنٹریز ان میں وہ چیزیں پائی جاتی ہیں، ان میں وہ انصاف، عدل و انصاف پایا جاتا ہے، ان میں وہ ایمان پایا جاتا ہے، ان میں وہ انصاف کی چیزیں، وہ تقوی جو ہم میں ہونا چاہیے تھا جو آج ہم میں نہیں ہے، اور یہی ہماری ذلت و رسوائی کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ میرے دوستو، میرے مسلمان بہن بھائیوں، یہ وظیفے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اتنے آسان وظیفے ہیں، ان میں سے جو آپ کو اچھا لگے، جو آپ سمجھیں کہ آپ آسانی سے کر سکتے ہیں اس کو کر لیں۔ باقی جس بندے میں جتنا ایمان ہوگا وہ اسی وظیفے میں اتنا ہی کامیاب ہو جائے گا، وہ اسی دن اللہ کی رحمت سے اپنی وہ چیزیں، اپنی وہ حاجتیں، اپنی وہ ضرورتیں پا لے گا۔ انشاءاللہ ایسا کوئی وسیلہ بنے گا، اگر قرض دار ہے تو قرضہ اتر جائے گا، اگر گناہ گار ہے تو بخشا جائے گا، اگر مقروض ہے تو مقروض سے نجات پا جائے گا، اگر گھر کی خواہش ہے تو اسے گھر مل جائے گا، اگر شادی کی حاجت ہے تو وہ بھی پا لے گا، اگر نئے گھر کی حاجت ہے تو وہ بھی پا لے گا، جاب کی حاجت ہے تو وہ بھی پا لے گا۔ الغرض ہر وہ چیز جس چیز کی اس بندے کو، اس میرے مسلمان بہن بھائی کو چھوٹی سی چھوٹی چیز، چھوٹی سی چھوٹی حاجت کی ضرورت ہے، وہ میرا مسلمان بہن یا بھائی ان وظیفوں کو کرنے سے اللہ کی ذات سے پا لے گا۔ میرے دوستوں، میرے مسلمان بہن بھائیوں، اس ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھنا ہے۔ آج اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لیں، بار بار پیچھے سے دیکھیں، جو میں نے باتیں کی ہیں ان باتوں کو غور سے سنو، ان باتوں پر اسی طرح عمل کرو، اور پھر دیکھو کہ آپ کا وظیفے کس طرح کامیاب ہوتے ہیں۔ جو کہتے ہیں کہ ہم بڑے وظائف کرتے ہیں، ہم کامیاب نہیں ہوتے، ہم جس مقصد کے لیے کرتے ہیں ہمارا وہ مقصد پورا نہیں ہوتا۔ تو آج میں اس بندے سے، اس میرے مسلمان بہن بھائی سے پوچھتا ہوں کہ کیا تو نے اس ویڈیو کو پورا دیکھا؟ کیا تو نے اس ویڈیو میں کی گئی ہر بات کو اسی طرح کیا؟ اگر ہاں تو پھر تو ضرور کامیاب ہو جائے گا، اگر نہیں
تو پھر تیری ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ تو وظیفے کو اسی طرح نہیں کرتا جس طرح کہ تجھے اس وظیفے کو کرنا چاہیے، جس طرح کہ تمہیں بتایا جاتا ہے کہ ان وظائف کو اس طرح پڑھو، ان چیزوں کو اس طرح کرو، دعا اللہ سے اس طرح مانگو، اللہ سے اپنی حاجتوں کو اس طرح پورا کرو۔ میرے دوستوں، میرے مسلمان بہن بھائیوں، سارا دن استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھا کریں، کیونکہ میرے رب کو بہت ہی زیادہ پسند ہے کہ جب کوئی بندہ میرے اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے، جب کوئی بندہ اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ اس بندے کی بات کو سنتا ہے، تو اللہ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے، اس بندے کی ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے، اس بندے کی بخشش کر دیتا ہے، اس بندے کی منہ سے نکلی ہوئی ہر بات کو رب کریم کی ذات پورا کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم جہاں بھی جائیں ہر جگہ ہمارے ساتھ ہے، ہمارے ہر وقت ہمارے ساتھ ہے۔ جب دل میں، جب ایمان میں یہ چیز آ جائے گی کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں وہ رب کریم کی ذات ہمیں دیکھ رہی ہے، تو یہ دنیا ہمارے لیے ہی جنت بن جائے گی۔ جب ہم ہر گناہ کرنے سے پہلے یہ سوچیں گے کہ کوئی بندہ تو نہیں دیکھ رہا لیکن رب کی ذات تو دیکھ رہی ہے، یہ حساب میں نے اللہ کی ذات کو دینا ہے، کسی بندے کی ذات کو نہیں، کسی بندے کو نہیں، اللہ کو دینا ہے، تو وہ بندہ انشاءاللہ اسی دنیا میں کامیاب ہو جائے گا اور آخرت میں بھی ضرور کامیاب ہو جائے گا۔ اس مہینے میں ٹی وی نہ دیکھیں، کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جس سے اللہ کی ذات ناراض ہو، گانے باجے نہ سنیں، فلمیں نہ دیکھیں، ڈرامے نہ دیکھیں، بس اللہ کی یاد میں اس مہینے کو گزار دیں، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ کس طرح آپ کی زندگی میں سکون آئے گا۔ میرے دوستوں، میرے مسلمان بہن بھائیوں، امید کرتا ہوں کہ آج کے ان وظائف کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اور آپ بالکل اسی طرح ان پر عمل ضرور کریں گے اور اللہ سے اپنی جائز حاجتیں اور ضرورتیں ضرور پا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم کی ذات آپ کو آپ کے ہر ایک مقصد میں کامیاب کرے، اور آپ کو جو بھی دنیا کی آخرت کی جائز حاجت درپیش ہے، جس چیز کی بھی حاجت ہے، چھوٹی سے چھوٹی چیز کی حاجت ہے، وہ بھی رب کریم کی ذات پوری کرے اور آپ کو آپ کی تمام ضرورتوں میں کامیابی دے۔ آمین۔